بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ آج کے اس وقت کے بلاگ کی سب سے اہم ترین چیز تو یہ ہے کہ محترم جج جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا اپنا پہلا رسپونڈ، آفیشیل رسپونڈ آیا ہے ان کا، اور وہ رسپونڈ بھی وہی ہے جو ہم نے دوپہر کی بلاگ میں آپ کو بتایا تھا، اس کو باقاعدہ طور پر کنفرم کیا ہے اس رسپونڈ کو کہ مظہر علی نقوی صاحب کہتے ہیں دراصل یہ معاملہ سارا ہے کیا آڈیو لیکس کا، اس کو کس طرح کٹ اینڈ ریز کیا گیا ہے، کس طرح کٹ اینڈ ویلڈ کرنے کے بعد اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، در حقیقت کیا چیزیں تھی ڈیفینیٹلی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی۔ بچی کی فیس کس اکاؤنٹ سے جاری تھی، ان کے جو ایک زبردست قسم کے صاحب پہنچے ہوئے نا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک درخواست لے کے، اس کی بھی کچھ حقیقت ہے۔ تو بڑی زبردست حقائق ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا۔ دیگر کچھ اہم ترین خبریں وہ ذرا پہلے وہ بتا دیتا ہوں جی۔ پی ایس ایل کا پھڈا پڑ گیا جی، نجم سیٹھی صاحب کو پیسے نہیں مل رہے، 45 کروڑ روپے انہوں نے پنجاب حکومت سے محسن نقوی صاحب سے انہوں نے ڈیمانڈ کیے تھے جی 45 کروڑ روپے دے دے جی۔ محسن نقوی صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا اتنا مہنگا آپ ٹورنامنٹ کرا سکتے ہیں نا، تو نجم سیٹھی صاحب آپ ویسے سب کے پھڈے بھی آپ ہی کراتے ہیں، تو ذرا اتنا بڑا مہنگا ٹورنامنٹ کرتے تو 45 کروڑ کی لائٹیں بھی آپ ہی لگوا لیں نا، ان تمام چیزوں سے اچھے خاصے مہنگا آپ لوگوں کا بجٹ ہے۔ اور پی سی بی سے زیادہ امیر آدمی کون ہے اور امیر ادارہ اس وقت کون ہے، تو واقعی آپ سب کر لیں۔ تو آج ڈیڈ لائن دی تھی محسن نقوی صاحب کو نجم سیٹھی صاحب نے کہ آج آپ پیسے ریلیز کر دیں لائٹس کے، سیکیورٹی کی لائٹس جو راستے میں نہیں لگتی نہر کے اوپر، جی ہاں ان لائٹس کے متعلق وہ آپ ریلیز کر دیں، کیونکہ یہ سارے پی سی میں ٹھہرتے ہیں نا ہوٹل میں، تو وہ کر دیں، نہیں تو ہم یہ جو لاہور کے پی ایس ایل کے جو میچز ہیں وہ ہم کراچی منتقل کرنے جا رہے ہیں جی۔ تو بہرحال میں اس میں نجم سیٹھی صاحب کو اس لیے رانگ نمبر کہوں گا، اور جو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب ان کو رائٹ نمبر اس وجہ سے کہوں گا کہ پہلے کرائے کی مد میں 80 کروڑ روپیہ نجم سیٹھی صاحب نے مانگا تھا۔ انہی لائٹس کا کرایہ جو ٹھیکیداروں نے لگانی تھی ان کو کرایہ جو تھا نا وہ 80 کروڑ روپے دینا تھا۔ محسن نقوی صاحب نے اپنی ٹیم کو ایکٹیو کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو نئی لائٹیں 45 کروڑ کی آ جاتی ہیں تو کرایہ 80 کروڑ کیوں بھریں؟ انہوں نے کہا اوہ اچھا آپ کو اصل بات پتہ چل گئی، بھائی بہت کھانچے ہیں بیچ میں، بہت زیادہ کھانچے ہیں بیچ میں۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کریں 45 کروڑ ہی دے دیں۔ انہوں نے کہا جی میں 45 کروڑ بھی آپ کو نہیں دیتا، آپ کا ادارہ اتنا مضبوط ہے پی سی بی، اور آپ اتنا مہنگا ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں تو ٹکٹیں شکٹیں بھی پیسے آپ کی جیب میں جا رہے ہیں، تو پلیز آپ یہ لائٹوں کو بھی کر لیں۔ لیکن دوسری ایک اور چیز بھی ہے، تھوڑا میں پولیٹیکل بھی کر دوں نا، تو جب یہ 45-50 کروڑ پہ نکلے گا نا اس طرح، تو سوال یہ ہے نا پیسے دے کیوں نہیں رہے؟ پیسے نہ دینے کی وجہ محسن نقوی صاحب کی کوئی زدم زدی نہیں ہے، پی ٹی آئی کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا بھائی 45-50 کروڑ سڑکوں پہ لائٹیں لگانے کی تم دے رہے ہو، تو پنجاب جو ہے اس کو 90 روز کا انتخاب کیوں نہیں کرا رہے؟ یعنی پیسے تمہارے پاس ہیں تو 45 کروڑ یا 50 کروڑ روپے دے رہے ہو نا، اور باقی وہ جو پولیس والوں کو کھانے مانے دے کے یہ تقریباً معاملہ 1 ارب تک پہنچ جانا ہے، یہ معاملہ 1 ارب تک پہنچ جانا ہے، تو اس جواب کا موقع نہیں دینا محسن نقوی صاحب نے۔ بہت سی چیزیں پکڑی جا رہی ہے نا موجودہ حکومت کی کہ یہ تھوڑا ٹلٹ ہیں، تھوڑا ایک سرٹن پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا میٹر کرتا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا دوسری خبر ذرا سن لیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جی، بریفنگ تھوڑی دیر میں تقریباً میڈیا کو کچھ منٹس تو شیئر کیے جائیں گے، مگر اہم بات یہ ہے کہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر اعظم ان کی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اہم ملاقات اس پر آئے پر بھی بہت زیادہ ہے کہ حکومت نے کچھ نہ کچھ تو عرض کی ہوگی نا آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، کہ بھائی کیا کریں، کیا کوئی تو حل نکالیں، سپریم کورٹ سو موٹو لے گئی ہے، سو نوٹس لے گئی ہے، ان حالات میں کرنا کیا ہے، کوئی چیز موافق ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیا چیز ہے، الیکشن کو کیسے روکا جائے، کچھ لوگ آپ کچھ ایسا ہی ہوگا نا، اچھا جی، اور کوئی جواز مل جائے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بنا دیں، کچھ ایسا پتہ چلا دے کہ میں جس کو جواز کو بنا سکوں، تو بہرحال تاکہ وہ جواز سپریم کورٹ میں پیش کیا جا سکے۔ میں نے آپ کو بولا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس اتنا اتھارٹیٹیو ہے کہ اگر ادھر کوئی چیز ڈیسائیڈ ہو جائے نا، پھر سپریم کورٹ کرتے رہے پیشیاں جو کچھ کرنی ہے، ہیئرنگ کرتے رہے، سماعتیں کرتے رہے، یہ بڑا بہت ہی اہم ترین پلیٹ فارم ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستانیوں کو یہ بتایا گیا کہ افغانستان کی صورتحال، افغانستان سے ہونے والی بات کی خواجہ آصف نے پہلے بریفنگ بھی ساری دی ہے نا اجلاس کے اندر، سیکورٹی کی صورتحال، دہشت گردی کی صورتحال پہ غور ہو رہا ہے، اور اگر یہ بات ہے تو پھر میرا تجزیہ یہ کہ کسی بڑے آپریشن کو لانچ کرنے کے لیے فوج پیسے مانگ سکتی ہے، اور ان پیسوں کا بہانہ لگا کے کہا جائے کہ سیکورٹی کے مد کے اندر اتنا زیادہ پیسہ ریکوائرڈ ہے، بجٹ ریکوائرڈ ہے، اس لیے الیکشن کرانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ملاقات بہت اہم ہے، وزیر اعظم نے کوئی درخواست، کوئی عرضی پیش کی ہوگی،
یہ تو طے بات ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کسی طرح الیکشن کو کسی قسم کے کوئی ڈیلے ہو جائے۔ ادھر جیل بھرو تحریک میں راول پنڈی نے آج تو کمال کر دیا جی، بہت ہی کمال کر دیا۔ راول پنڈی چیپٹر تھا آج انہوں نے گرفتاریاں دینی تھی، توقعات سے زیادہ گرفتاری ہوئی۔ سب سے پہلے زلفی بخاری، جن کے متعلق کہا تھا یہ بھاگ جائیں گے، ان کی اب گرومنگ کی ساری باہر کے ملک میں ہوئی ہوئی ہے، انگلینڈ میں ہوئی ہوئی ہے، یہ تو یہ گرفتاریاں اور یہ صعوبتیں تو نہیں جھیل سکیں گے۔ سب سے پہلے جناب وہی صاحب ہیں، زلفی بخاری نے سب سے پہلے گرفتاری دی ہے اور پریزن بین کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ شیخ رشید صاحب، عامر کیانی صاحب، فیاض چوہان، بڑی تگڑی آوازیں ہیں راول پنڈی کی، بڑے نام ہیں یہ، انہوں نے اپنی گرفتاریاں دی ہیں۔ اور دوسرا لاہور کی گرفتاریوں کے حوالے سے لواحقین کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے جن کو گرفتاریاں کی گئی ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دی گئی ہے کہ ہمیں ان کی لوکیشن پتہ کرائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دوسرا، یہ بھی ہے کہ ایک اور یہ درخواست دی گئی ہے اور تاکہ لواحقین کو معلوم ہو سکے۔ ادھر آڈیو لیکس پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے جب بات ہو رہی تھی نا، سی سی پی او لاہور کی غلام محمود ڈوگر صاحب کی، انہوں نے کہا غلام محمود صاحب نوٹیفیکیشن جاری ہوا یا نہیں ہوا، تو غلام محمود ڈوگر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بندے ادھر بیٹھے ہوئے، جیسے ہی آرڈر آئیں گے وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ عام طور پہ عدالت کے وقت ختم ہونے کے بعد یہ آرڈر پہ سگنیچر ہوتے ہیں اور یہ سامنے جاری ہوتے ہیں۔ یہ ایک اہم سی پریکٹس ہے عدلیہ کی، اگر کسی کا روز جوڈیشل میرا معاملہ چلتا ہے، اگر عدلیہ سے معاملہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایون منشی تک بتا دیتا ہے کہ آپ 8 بجے پیش نہ ہو، آپ کا کیس کی باری 11:30 پونے 12 بجے آتی ہے، ساری دنیا کو خیر پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کو مریم بی بی نے جلسوں میں کہا کہ یاسمین راشد نے یہ کہا کہ ہمارے بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ غلام محمد ڈوگر صاحب نے یہ بات کی تھی۔ یہ بہت بڑی کلیئر ہے، میں ادھر کلیئر نہیں، اگر میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، وہاں یہ چیز چل رہی۔ تو یاسمین راشد صاحبہ نے وعدہ کیا تھا جی، آج انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے۔ یار جو بندہ چور ہو وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے عدالت میں درخواست دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ہاں چوروں کی دوڑے لگ جائیں اگر عدالت اس کو ٹیک اپ کرے، میں اگر لفظ استعمال کر رہا ہوں، کتنا آسان نہیں ہے اس کو ٹیک اپ کرنا، اتنا آسان نہیں ہے اس کو ٹیک اپ کرنا۔ اگر عدالت نے ٹیک اپ کر لیا تو بہت سے راز کھل جائیں گے۔ وزارت دفاع کو فریق بنانے کے لیے انہوں نے درخواست دی ہے یاسمین راشد صاحبہ نے، وزارت داخلہ کو اور چیف سیکرٹری کو فریق بنانا ہے۔ اہم چیز یہ کہ کسی بھی عدالت نے اس کو ٹیک اپ کر لیا نا سر، تو مسئلے بڑے آسان ہو جائیں گے میرے آپ کے۔ پوچھے گی نا عدالت کس نے کی ریکارڈنگ، آ جائے گا سامنے، آئی ایس آئی کہے گی آئی بی نے کی ہے، آئی بی کسی اور پہ نام لگائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ادارہ تو سامنے، کوئی نہ کوئی فرد تو سامنے آئے گا جب عدالت پوچھ لے گی بھائی کس نے کی ہے ریکارڈنگ، بھائی کس سے پوچھ کے کی ہے ریکارڈنگ، کس کی اجازت سے کی ہے ریکارڈنگ۔ یہ سب عدالت کے تننے کے لیے کافی ہے کسی ادارے کو یا کسی شخص کو، تو کوئی نہ کوئی تو سامنے آئے گا نا۔ مجھے تو پتہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، آئی بی ہے اور یہ یا اسپیشل برانچ، اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں، وہ سپرلیٹو پہ ہے، وہ آئی ایس آئی اور باقی ایم آئی دوسری ایجنسیز وغیرہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ معاملہ تو انہی لوکل ایجنسیز نے کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اگر پوچھیں تو بڑا کمال کام ہو جائے، بڑا ہی کمال کام ہو جائے، ونس فار آل یہ معاملہ ہی سارا ختم ہو جائے نا، جواب دہ تو ہوں گے یہ سارے۔ تو یہ ایک اہم ترین پیش رفت تھی۔ دوسرا مریم نواز صاحب، پھر آخر میں مظاہر علی نقوی صاحب، مریم نواز صاحب کے ساتھ کتنی زبردست قسم کی میڈیا کمپین ان کے حق میں چل رہی ہے، وہ بڑے مزیدار چیز بات ہے۔ مریم نواز نے کل عدلیہ پہ حملہ کیا، کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا، حاضر سروس ججز پہ حملہ کیا، چیف، جی ہاں، جسٹس کے اوپر حملہ کیا، اور آپ کو نظر نہیں آتا، اندھا کہا ان کو، اور نے کہا کہ بینچ فکسنگ کر رہے ہیں، ہو رہی ہے، عوام کو نظر آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہر لحاظ سے وہ کہہ دیا۔ کل جنرل باجوہ پہ کسی نے سمجھا دیا ہوگا نا، تو ہاتھ انہوں نے ہولا رکھ دیا، جنرل باجوہ کی ان 5 کے ٹولے میں جنرل باجوہ کی تصویر نکال دی، تو انہوں نے کہا بھائی ذرا دھیان رکھو، تو اب 4 ججز اور 1 جنرل، یعنی وہ کر دیا ہے، جنرل فیض کر دیا ہے۔ تو ابھی آستہ آستہ دیکھیے گا یہ ان کے روز یوں فلیکچویٹ کریں گے نا۔ تو میڈیا نے مکمل خاموشی اختیار کی ہے، بلکہ ایک نئے پیرائے پر بڑے ملائم اور خوبصورت انداز میں مریم بی بی کے نے چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم بی بی کا عدالت کے خلاف مزاحمتی بیانیہ ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ عدلیہ پہ حملہ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کا یا مریم بی بی کا عدالت کے خلاف مزاحمتی بیانیہ۔ اس لفظ کے علاوہ کوئی لفظ ہو تو مجھے ضرور بتانا، آپ نے ضرور بتانا یہ بات۔ اس طرح میڈیا ملا کے، مین اسٹریم میڈیا کو ملا کے یہ لوگ چل رہے ہیں، یہ ہوتی ہے بڑی کارروائی، یہ ہوتا مافیا، یہ ہوتا ہے سارا کام، اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مریم بی بی کا مزاحمتی بیانیہ ہے عدلیہ کے خلاف، وہ کہیں نہیں کہہ رہے عدلیہ پہ حملہ کیا ہے، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے جی۔
اچھا ادھر پی ٹی آئی اگر کوئی بات کر دے تو سیدھا سے عدلیہ پہ حملہ کر دیا، ایسے ہی میڈیا کہتا ہے نا. ہاں جی. تو غریبان میں نے جھانکا تو تھوڑا کافی خالی نظر آیا، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کافی خراب نظر آیا، تو میں نے کہا میں آپ کو ذرا وہ چیزیں بھی بتا دوں جی. اور اس طرح میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اب آ جاؤں جی، وہ جسٹس مظہر علی اکبر صاحب نے، مظہر علی اکبر صاحب نقوی صاحب نے پہلی بار رسپونڈ کیا جی، اور آڈیوز پر ہمارے فیکٹ جو ہم نے دوپہر کو دیے تھے اس کی تصدیق کی ہے جی. خاندانی فیملی ذرائع کہہ کے خبر دی گئی ہے. حسن ہے ہمارے دوست ہی ہیں، ان کو گفتگو کی ہے ان سے، اور خاندانی ذرائع وہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے آفیشیل رسپونڈ دینا تو خاندانی ذرائع کرتے تھے. ادھر سمجھ جائیں جاوید چودھری صاحب، ادھر سمجھ جائیں آپ دوسرے لوگ. اچھا بہر خاندانی ذرائع کہہ کے انہوں نے چیزیں کلیئر کی ہیں جی. شادمان کا وہ آپ کو سارا بتا دیے گا، یوٹن والا پچھلے ویلوگ آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا واقعہ کیا تھا. شادمان یوٹن پہ کس طرح ہوا تھا، سپریم کورٹ کی گاڑی کو کس طرح روکا گیا تھا، ادھر ہی ڈی آئی جی سارے پہنچ گئے تھے، اور ٹریفک وارڈن نے بدتمیزی کی تھی. سپریم کورٹ کی گاڑی کے اوپر کالی پیپر چڑھا ہوا تھا، سپریم کورٹ کی گاڑی تھی، سپریم کورٹ نے پیپر چڑھایا تھا. انہوں نے بتایا بھی جسٹس صاحب نے کہ سیکیورٹی کے مد میں، تو بہرحال وہ نہیں ہوا تھا. تو پھر آئی جی ڈی آئی جی ایک گھنٹے کے اندر رضامند طلب کر لیے گئے تھے. تو محمد خان بھٹی معذرت کے لیے ان کے گھر گئے تھے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی طرف سے کہ سر معذرت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوئی ہے مین سڑک پہ، آپ معزز جج ہیں. تو محمد خان بھٹی کے موبائل سے پرویز الہی صاحب سے بات کرائی گئی تھی، جس پہ انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں میرے پاس آنے کو، نہیں میں آ رہے ہیں بس، نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں آ رہے ہیں بس، میں پہنچ گیا، ہم کسی پروبلم. یہ ساری باتیں یہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ مظہر علی اکبر صاحب نے یہ بات بھی، سارا واقعہ بھی اس دن کا بتایا، اور کہا کہ میں اپنے سیلری کے اکاؤنٹ سے جو میری بیرون الملک بیٹی تعلیم حاصل کی، ان کے بیٹوں نے بھی باہر سے تعلیم حاصل کی ہے، بیٹی جو تعلیم کری میں نے 22,000 پاؤنڈ بھیجا اپنی سیلری کے اکاؤنٹ سے، اور پیشکش بھی کر دی ہے کہ چیف جسٹس جس طرح چاہے مرضی تحقیقات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی سائڈ کلیئر کر دی ہے، مگر انہوں نے تو خیر جس طرح لے کے چلنا ہے، مگر اتنا میں بتا دوں پیر کے دن یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جاتی ہیں. تو لیٹس ویٹ فار منڈے، مجھے اور آپ کو انتظار رہے گا. یہ اپڈیٹ تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو بٹن دبا دیں سبسکرپشن کا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.